کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. ہاں جب زمین کو کوٹ کوٹ کر پاش پاش کر دیا جائے گا اور آپ کے رب کا حکم پہنچے اور فرشتے صف در صف اور لائی جائے اس دن جہنم، اس دن انسان سوچے گا اور اسے سوچنے کا وقت کہاں نصیب ہو. سامعین، آج ہماری سورہ الفجر کی آیت مبارکہ نمبر 23 تک کی تلاوت اور ترجمہ کا شرف نصیب ہوا. کل ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ وہ شخص جو یتیم کے مال کو کسی بہانے سے کھانے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کی میں نے مختلف شکلیں بتائی کہ عرب میں طریقہ یہ تھا کہ جو یتیم بچہ ہوتا تو اس کے جو قریبی رشتہ دار ہوتے، اعزاء اقربا جو اس کے کفیل بنتے، تو وہ یوں کرتے کہ اپنے مال کو اس کے مال کے ساتھ جان بوجھ کر ملا کر کاروبار کی نیت سے اس کے مال کو اتھیا لیتے، کھا لیتے، اور اس کے جوان ہونے سے پہلے جس انداز میں چاہتے اس کا مال جو ہے وہ ناجائز طریقے سے ہڑپ کر لیتے. تو اس پہ رب ذوالجلال نے یہ ارشاد فرمایا کہ افسوس یہ ہے کہ تم لوگ مال سے اس قدر محبت کرتے ہو جنونی طور پر کہ تم اپنے مالک کو ہی بھول گئے اس مال کی محبت میں. آگے ارشاد فرمایا گیا آج کے درس میں جو ہمارے الفاظ ہیں، کلا، فرمایا ہرگز ایسا نہیں. ہاں تمہیں سوچنا چاہیے مال کی محبت میں اور اس مال کو ناجائز طریقے سے کھانے کی صورت میں تمہیں یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے، اذا دکت الارض دکا دکا، ایک وقت وہ بھی آنے والا ہے جس زمین کے ٹکڑے کے لیے، جس مال و زر کی محبت میں اور اس یتیم کے مال کو کھانے کی صورت میں تم نے سب کچھ بھلا دیا تھا. آج ایک دن وہ آنے والا ہے کہ زمین کو پاش پاش اور ٹکڑے ٹکڑے کر دیا جائے گا. اب وہ لمحہ کیا لمحہ ہے؟ قیامت کا لمحہ ہے. فرمایا ظاہر ہے یہ قیامت کی گھڑی تو قائم ہوگی، قیامت کے لمحات تو یہ آئیں گے، اور ان لمحوں میں پھر تمہیں اپنے رب کے حضور پیش ہونا پڑے گا جس اس زمین کے ٹکڑے اور بالش کے لیے تم نے ناجائز طور پر یتیم کے اس ٹکڑے کو کھایا یا اس میں سے نفع اٹھایا ناجائز طریقے سے. فرمایا اس دن وہی زمین ٹوٹ کر تمہیں اپنے اندر دبوچے گی اور اپنے اندر ڈال کر تم پہ اپنا تسلط قائم کرے گی، اور وہی زمین کا ٹکڑا آواز دے گا، ہاں بتا ھذا ما کنزتم، قرآن کے الفاظ ہیں، یہ ہے جو تو نے کمایا تھا، یہ ہے جو تو نے ہتھیایا تھا ناجائز طریقے سے، آج اس کا صلہ بھگت کہ آج تجھے عذاب نار میں ڈالا جا رہا ہے. استغفر اللہ، نعوذ باللہ. آگے فرمایا گیا وجاء ربک والملک صفا صفا، اور ہوگا کیا؟ تمہارے رب کا حکم آ جائے گا، تمہارے رب کا حکم اور آرڈر، فیصلہ کن گھڑی آ پہنچے گی. والملک صفا صفا، اور فرشتے صف در صف اللہ کے دربار میں حکم کے انتظار کے لیے کھڑے. اب ملائکہ ظاہر ہے وہ اللہ کی نیک اور پاکیزہ معصوم مخلوق جو ہر گناہ سے پاک ہیں، اور وہ وہی کرتے ہیں جو انہیں اللہ آرڈر دیتا ہے، اللہ کے احکام کے وہ پابند ہے ملائکہ. لیکن آج کیا ہے؟ جب اللہ کا دربار لگا ہے، اللہ کے میزان کا دن لگا ہے، حساب و کتاب کا دن لگا ہے، تو اس دن کائنات کی ہر چیز لرز رہی ہوگی. اور حساب کا عالم یہ ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس لمحے میں انبیاء کرام بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں گے تو پتہ نہیں اب گہرے جلال کس جانب پڑتا ہے. اللہ، حالانکہ انبیاء کرام تو معصوم لوگ ہیں، ہر عیب نقص کمی گناہ سے وہ پاک ہستیاں ہیں، اور ان عظیم ستودہ ہستیوں نے اپنی ساری زندگی
اللہ کے نظام کو دنیا پر نافذ کرنے کے لیے لگا دی، اس میں ہر قسم کے لہت و لال سے، ہر قسم کی ملامت سے بالا تر ہو کر انہوں نے ہر چیز کو برداشت کرتے ہوئے واحد اللہ وحدہ لا شریک اور جو رسالت اور نبوت اس وقت اس نبی کی تھی اس کا اعلان کرتے ہوئے اللہ کی توحید اور اپنی رسالت کے علم کو بلند کیا۔ لیکن اس کے باوجود ظاہر ہے آج میزان کا دن ہے، آج حساب کا دن ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں آج تمام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا والملک صفا صفا، اور فرشتے بھی صف در صف اللہ کے دربار میں کھڑے۔ اللہ اکبر۔ تو ظاہر ہے ہمارا معاملہ تو ہم تو کہاں، ہمارا کیا حساب؟ وجیء یومئذ بجہنم، اور لائی جائے گی اس دن جہنم، یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ۔ اب کیا ہوگا؟ اس دن انسان سوچے گا اس لمحے میں، اور اسے سوچنے کا اب وقت بھی نہیں ملے گا۔ سامعین، یہ بات بڑی قابل توجہ ہے، اور ہمیں اس لفظ پہ، قرآن کے الفاظ پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور یہ الفاظ ہر لمحہ ہمارے ذہن نشین ہونے چاہیے، ہر لمحہ یہ الفاظ ہمارے ذہن میں قائم رہنے چاہیے۔ وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، کہ اب جہنم سامنے ہے، دہک رہی ہے، جل رہی ہے، اور اس دن اب انسان یہ سوچے گا کہ ہائے کاش میں نے یہ برا عمل نہ کیا ہوتا، میں نے یہ ظلم نہ کیا ہوتا، میں نے یہ غلط برائی نہ کی ہوتی، یہ گناہ نہ کیا ہوتا، یہ یتیم کا مال نہ کھایا ہوتا، یہ اس کا ناجائز مال استعمال نہ کیا ہوتا۔ تو آج یہ جہنم جو دہک رہی ہے، آج اس میں مجھے نہ چونکا جاتا۔ اب یہ جو چیزیں سوچنے والی ہیں، انسان سے سوچتا ہے، اللہ فرماتا ہے اب تو سوچنے کا وقت بھی نہیں اس کے پاس۔ اس کے بعد لکھا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول مبارک مفسرین نے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی لیے فرمایا کرتے تھے، اے مسلمانوں، دستوں کو توڑنے والی موت کو دن میں کم از کم 70 بار یاد کیا۔ تم موت کو بھول بیٹھے، افسوس کہ تم نے اپنے اعزہ اقربا کو موت کے گھاٹ اترتے دیکھا، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے بھی دیکھا، ان کو دفن کرتے ہوئے بھی اپنے ہاتھوں سے دیکھا، اپنے ہاتھوں سے انہیں قبور میں اتارتے ہوئے دیکھا، لیکن اس کے باوجود واپسی پر تمہیں پھر موت بھول گئی، اور تم نے اپنے مالک کو ہی بلا دیا، اپنے خالق کو ہی بلا دیا۔ کیا تم نے یہ سمجھا تھا کہ صرف تم دفنانے گئے ہو، تمہیں دفنانے کوئی نہیں جائے گا؟ تم نے صرف یہ سوچا کہ آج تم کسی کا جنازہ پڑھ رہے ہو، کل تمہارا جنازہ نہیں ہوگا؟ یہ موت تو ایک ایسی ہے کہ جس نے تو نبیوں اور رسولوں کو بھی موت دی، اور سب سے بڑھ کر جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی، جس کے لیے پورا نظام سجایا گیا تھا، جس کے لیے یہ کائنات ہمارے سے وجود میں آئی تھی، جناب رسالت مآب عالم بنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ پہ بھی تو وہ ایک لمحہ آیا نہ جی، چاہے وہ ایک لمحے کے بعد پھر دائمی حیات ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے، لیکن ہمیشہ کی زندگی سے پہلے ایک لمحہ کے لیے تو ضرور فرشتہ حاضر ہوا اور آ کے عرض کرتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ سے ملاقات چاہتا ہے، بھیجا ہے کہ آپ کی مرضی جان لیں۔ تو ظاہر ہے وہ محبوب بھی تو پھر محبوب تھا۔ آپ نے فرمایا اے جبرائیل، جو رب کا فیصلہ اور رب کا حکم ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر لبیک کہتا، میں اس کو قبول کرتا، اور میں اپنے مالک کے پاس جانے کے لیے تیار ہوں۔ اور پھر وہ لمحہ آیا، اور
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں ہستیوں کی بات کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار نکالی اور جس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گیا، میں اس کی گردن اڑا کر رکھ دوں۔ لوگ سہم گئے، ڈر گئے۔ سیدنا صدیق اکبر آگے بڑھے اور آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ ابھی تک آقا کریم علیہ السلام کی نعش مبارک، آپ کا وجود اقدس وہاں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا یاد رکھو اور گواہی دو اللہ ایک وحدہ لا شریک ہے اور حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری نبی اور رسول ہیں، اور تحقیق آپ کو موت لاحق ہو چکی اور آپ اس لمحے میں ہم سے جدا ہو کر اپنے مالک کے پاس تشریف لے گئے۔ لوگ اچانک فاروق اعظم نے تلوار پھینک دی، کہا اے ابو بکر آپ ہمارے بڑے ہیں اور آپ نے ہماری اصلاح کی۔ آپ نے فرمایا عمر یاد رکھو کل نفس ذائقۃ الموت، یہ اللہ کا اعلان ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، تم کیسے اللہ کے فیصلے کو چیلنج کر سکتے؟ اس لیے فیصلہ اللہ کا ہی ہوتا ہے، احکامات اللہ کے ہی ہیں اور اللہ کی ذات ہی مطلق العنان ذات ہے، اس کے علاوہ کائنات میں کوئی مطلق العنان ذات ہے۔ اس لیے تو ہم سے یہ بار بار مشق کروائی جاتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ سامعین، خواتین حضرات، وہ لمحہ جو اللہ فرما رہا ہے یہ کسی مفسر کی بات تو ہے نہیں، یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ یومئذ یتذکر الانسان وانیٰ لہ الذکریٰ، فرمایا سوچنے کا ٹائم بھی تمہیں نہیں دیا تھا، وہاں یہ سوچنے کا لمحہ بھی نہیں ہوگا، تو کیوں نہ دنیا میں جیتے جی جب ہمارے پاس یہ وقت ہے کہ ہم سوچ لیں، ہم اس لمحے کو سوچیں۔ جب جیتے جی یہ وقت ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول کے دین کے لیے کچھ کر لیں اور اپنے نامہ اعمال میں کچھ ایسے اعمال تو ضرور شامل کر لیں کہ کل ہماری وجہ سے کہیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شرمندہ نہ۔ صحابہ کرام کا یہ بڑا جذبہ یہ بھی ہوتا تھا، آپ فرماتے تھے کہ ہر امتی کا عمل آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا، اور جس کے عمل درست نہیں ہوں گے اللہ کے دربار میں اس کے اعمال لائے جائیں گے، تو آقا کریم علیہ السلام اس امتی کے عمل کی وجہ سے اللہ کے دربار میں اپنا سر جھکا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ فرمایا مجھے یہ بہت برا لگتا ہے کہ میری وجہ سے کہیں میرے نبی کا سر نہ جھک جائے اللہ کے دربار میں۔ تو اس لیے ہمارا ذوق بھی یہ ہونا چاہیے، ہمارا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے کہ میرا کوئی عمل ایسا نہ ہو اس وجہ سے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ کے آگے اس وجہ سے سر جھک جائے۔ اللہ نے تو ہمارے نبی کے سر مبارک کو بلند کیا ہے نا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس مالک کا یہ اعلان ہے، اس نے تو بلند کیا ہے، تو ہمیں بھی تو چاہیے کہ ہم ایسے عمل کریں کہ ہم اپنے نبی کے نام اور آپ کی شان مبارک کو اور زیادہ بڑھانے میں اپنا حصہ لگائیں۔ اس سے دنیا بھی سدھر جائے گی اور انشاءاللہ کل ہماری قبر بھی روشن ہو جائے گی۔ اللہ کی ذات ہمیں اس لمحہ کے آنے سے پہلے دنیا میں جیتے جی اس لمحے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔